ایدے وچی آلہ حضرت بریلوی گل کردیاں دلائل الخیرات شریف آپ نے لکھیا 550 برس ہو گئے آلہ حضرت دے زمانے چ، آپ نے لکھیا دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہوئے فرمایا عربن عجمن، سمجھ آئی جی، شرقن غربن، ہر جگہ فرمایا کائنات دلائل الخیرات شریف پڑھی جا رہی، پوری امت دے علماء اور مشائخ دا ادے اتے اتحاد تے اتفاق ہے۔ تے اعلی حضرت بریلوی جدوں ایک گل لکھی تے اگوں پھر ایک شعر لکھیا، فرمایا اوئے ہما شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند، روباز ہیلا چساں بغسلت این سلسلہ را۔ آپ نے فرمایا اوئے بڑے بڑے شیر اس دلائل الخیرات شریف پڑھن والے پنجرے چ بندن، تے فرمایا لومڑی اپنے ہیلیا نہ اس پنجرے نو نہیں توڑ سکتی۔ یہ اعلی حضرت بریلوی۔ ہن ذرا اگلی گل سنو، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا، اے فتویٰ پوچھا بابے کو، پورا 100 سال پہلے فتویٰ پوچھا گیا، اے 1325 دا جی، 1335 دا، تے ہن کی ہے تے 4 شعبان نو پوچھا کسے؟ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت بریلوی دے خلیفہ جنہ سید غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا، سید دیدار علی شاہ صاحب جنہ دا پوترا ختم نبوت دی تاریخ وچ پھانسی دی سزا پائی، سید خلیل احمد قادری جنہ دا پتر بڈھا حیدرآباد جیل وچ رہیا، اے اس بابے دی میں گل کرن لگا، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے پوچھا حضور کوئی بندہ رسول اللہ نو یتیم کہہ دے وے، غریب کہہ دے وے تے پھر 126 صفحے تے 6 جلد اصل دارالعلوم امجدیہ جی چھپی ہوئی میرے کو پرانی، فتویٰ کی پوچھا گیا بھائی حضور نو کوئی غریب تے یتیم کہہ دے وے تے پھر۔ ہن ذرا اعلی حضرت بریلوی دا قلم ویکھو کیویں چلدا، کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا احمد رضا دا کل کے رضا ہے خنجر، فرمایا احمد رضا دا قلم جڑا انہوں قلم نہیں سمجھنا بلکہ خنجر، تے خنجر کیڑا؟ خون خار، ایک گستاخاں دا خون پیندا ہے، تے چلدا کیویں؟ باروں ڈالر ملن تے پھر چلدا ہے، نہ چل ملن تے پھر نہیں چلدا، پوچھ کے چلدا حکومتاں کولوں تے باروں ڈالر ملن۔ ممتاز قادری دے بارے کی گل کرنی تسی دسو؟ نانا فرمایا برق بار، یہ جب بھی چلتا ہے ناموس رسالت کے لیے تو بجلی کی طرح چلتا ہے، ہاں چونکہ چنانچہ نہیں، ہاں بالکل چونکہ چنانچہ، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ احمد رضا کا قلم یوں جان دیو، یوں نہ بلکہ کیوں دا مطلب مینو صاحبزادہ صفا فرمان تقریر کرنی، میں کہا جی کیوں؟ تے فرمان کے مولوی صاحب تو عقل کوئی نہیں، کیوں دا مطلب کی ہوتا؟ کیوں دا مطلب تے لڑائی ہوندی۔ اعلی حضرت بریلوی اس کیوں نو فرمایا ادھر آئے میں تنو حضور دی نعت چلے جاؤں، کیوں جی؟ جان عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں دا ہن سمجھ آئی؟ ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں؟ یہ ہے اعلی حضرت بریلوی۔ فرمایا کیوں نو وچ لے آئے، اور پوری تاریخ نعت میں جے کوئی میں نو دسے گا تے میں من جاواں گا۔ اعلی حضرت بریلوی پوری تاریخ نعت کسی بھی نعت گو شاعر نے خنزیر تے کھوتے دا لفظ نعت استعمال نہیں کیتا، یہ صرف اعلی حضرت بریلوی دی شان ہے کہ آپ نے نعت بھی کھوتے تے خنزیر دے لفظ نو لے آئے۔ فرمایا نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ یہ صرف اعلی حضرت بریلوی، شیطان دا لفظ بھی نعت اعلی حضرت بریلوی لے آئے، ہاں جی، اور کوئی بھی نہیں۔ گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچا مخ کا ایاغ لے کے چلے۔ فرمایا رشید احمد کو گوئی کیا کہ حضور کا علم تو نص قطعی سے ثابت نہیں، شیطان کا ثابت ہے، تو اعلی حضرت فرماتے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے۔ فرمایا تو آڈا وڈا شیطان سی تو دی تعریف کی تھی، ساڈے آقا و مولا سن اسی انہاں دی تعریف کی تھی۔ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے،
رشید احمد گنگوئی کو پوچھا کہ کوا کھانا جائز ہے؟ کہنا ہاں ہاں کھانا جائز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا پڑھیے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے بٹے بھائی او دن تک گوشت دی چھٹی سی منگل بدھ سی تے رشید احمد گنگوئی نو عادت پڑی سی گوشت نہ کھان دی تے اعلیٰ حضرت فرماندے پڑھی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ بھائی شوربہ تے کھانا ہی کھانے تے بھائی آج اس نو حلال کر دیو۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہو سنی خبردار ہو جا، جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے۔ فرمایا جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے وہ خچر خان کھوتا خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں، تو حضور کی غلامی اختیار کر۔ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اے احمد رضا بریلوی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار تھا۔ یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زباں پہ چوڑا چمہار ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار۔ اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی۔ لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی مفتی ہوئے تے ہو جائے، ممتاز قادری دے بارے فتوہ جائے تو ہم ذرا مشورہ کریں گے۔ میں کہ مشورہ کرو گے بھی نواز شریف کو پوچھنے جناب تو اڈا کی پروگرام ہے تسی اندر ایڈ دینی کی کوئی نہیں دینی؟ ممتاز قادری نے فتوہ وہ کوئی مفتی ہوندا ہے؟ مفتی ہے ہوندا ہے، مفتی ہے ہوندا ہے جیڑا کھڑکا نہیں جی حد کر دے قلم انج نہ جاوے سدھا جاوے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے فرماندے نہ نحلم در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زنبور کے نیش بے نوش۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نہ احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں۔ بازی ستا فلا ترافی ایکت من سافری۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نہ احمد رضا وہ شاہین ہے جب بہت سارے درختوں کے جھنڈ میں کبھی نانوتا سے آواز آ رہی ہو، کبھی تھانہ بون سے آواز آ رہی ہو، مختلف قسم کے قائدیان سے آواز آ رہی ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بازی ستا فلا ترافی ایکت من سافری۔ فرمایا جب درختوں کے بہت سارے جھنڈ کے اندر مختلف پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں تو احمد رضا وہ شاہین ہے جب وہ اس درختوں کے جھنڈ پر وہ جھپٹ مارتا ہے تو وہاں پھر کسی چہچہانے والے پرندے کی آواز نہیں آتی۔ ولی حسان راکد لحفظ من نور سافری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے جو ایک چمکتے ہوئے نور کی حفاظت کر رہا ہے۔ اذا علا راس بغی یردہ بحافری۔ فرمایا جب بھی کوئی سرکش سر اٹھاتا ہے تو احمد رضا کا گھوڑا پاؤں سے اسے روند ڈالتا ہے۔ یہ ہے احمد رضا بریلوی۔ ذرا ایک فتوہ سنیں آپ۔ لو جی شاہ جی نے کی پوچھا کہ حضور کو یتیم اور غریب کہنے کی اجازت ہے؟ وہ ایک تبلیغی جماعت کا ہے طارق جمیل، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں ہنسانے نہیں ہے، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، حقائق ہیں یہ۔ وہ تقریر میں کیا کہتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا۔ میں کہا کتیا تینو نبی دے نال گل کرن دا بھی نہیں پتا؟ تو کم از کم صحابہ جو دن رات کرتے ہو تو کم از کم کوئی صحابہ کی سیرت ہی پڑھ لی ہوتی۔ جدو سیدنا صدیق اکبر نو ایک دیہاتی نے کیا انتا خلیفۃ رسول اللہ، تسی حضور دے خلیفہ ہو؟ انہوں نے کہا نا جی نا انا خالفۃ رسول اللہ، میں تے حضور دا نالیک جے غلام ہاں، لفظی معنی اے وے میں ادنا جے غلام ہاں۔ جدو افضل الخلق بعد الرسول گل کر رہے ہیں تو وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، یہ حضور کی شان بیان کر رہے تھے۔ ایسے حضرت براء بن عازب عبید بن فیروز پوچھا، انہوں نے کہا دسو جی حضور نے قربانی کیڑے جانور ناجائز قرار دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا حضور نے انج کیتا سی لیکن میں انج نہیں کردا، اصحابی اکثر من اصحابی واناملی اکثر من اناملی۔ کہا حضور نے تے انج کیتا سی، میں انج کیتا تا برابری رسول ہو جائے گی، میں انج نہیں کرنا۔ اہل سنت و جماعت کچھ خیال کرن اپنا، ہر ایک کی بات نہیں سننی۔ اے مینوں دے بھئیو البدایہ والنہایہ۔ میں ذرا یہاں ایک اور بات کر جاؤں، پہلے میں کیتی سی یہ گل ختم نبوت کی تھی سی نہیں کی تھی کہ کی تھی؟ اچھا نہیں کی تھی۔ میں گل کر جاواں ختم نبوت والی۔
چونکہ سیدنا صدیق اکبر دا بھی آج ہے وہ اے ابو مسلم خولانی گرفتار ہو گئے حضور دی ظاہری حیات تو بعد سیدنا صدیق اکبر دی خلافت آ گئی اسود انسی گرفتار کر دیتا انہیں کیا جناب گرفتار کر کے کہندا تشہد ان محمد رسول اللہ تسی گواہی دیندے ہو محمد اللہ دے رسول ہیں فرمایا ہاں اینج ہاں نہیں جی نہیں اینج کر کے انہیں پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ تسی گواہی دیندے ہو کہ میں اللہ دا رسول ہوں آپ نے فرمایا ما اسماؤ کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں اے ترجمہ اے معنی نہیں کہ میں نہیں سنتا سن تو رہے تھے فرمایا کی بھونکے ہی میں سب کی سن لیتا ہوں میں نے کہا صحابی کی غلام بن میں سوائے حضور کی غلامی کی کسی کی نہیں سنتے فامر بنار عظیمت انہیں وڈی ساری آگ جلا دیتی انہیں کہا بابے نو وچ سٹنا ہے آپ نے فرمایا انہیں ہاتھ پیر بننے شروع کیتے تھے آپ نے فرمایا کی کرنی جنے تینوں بن کے وچ سٹنا ہے آپ نے فرمایا گل سن میں نے کوئی شک ہے حضور آخری نبی کیوں جی آپ نے فرمایا میں خود چل کے جاواں گا ویکھ دیاں کیڑی آگ جڑی مینوں جلاندی آگ جل رہی آپ چلدیاں وچ جا کے کھڑے ہو گئے پھر باہر آ گئے فرمایا دس ہوئے اور کی کرانا ہی اینج گل ہوندی اینج گل تھوڑی ہوندی ساڑھے سنی میں جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں میں آکھا تو ہر دکان تو چھولے نہ کھاندا ساڑھے لاہور نہیں کھاندے واقعی انہیں جی وہ فلانے پھجے دے چھولے فلانے پھجے دے پائے کھاندے باہمیں 10 میل دور جانا پوے میں آکھا تیرے منہ جتنا بھی تیرے ذائقہ کوئی نہیں رہا ایمان دا ہر ایک کی بات سن لیتا ہے تسی نہ سنیا ہوندا نا ہر ایک دی بات اج کسی نے ہداجر میرے نہیں سی گل کر سکدا کہ نبی کی ناموس کا جلوس جو ہے وہ بند کرو آپ نے ہر ایک کی سنی تو پھر یہ بات ہوئی ہے نا آپ نہ سنتے ان کہا حضور کی بات کر کیا بات کر رہا ہے حضور کی بات کر اب بات کر کیا کرنا چاہتا ہے ایسے اگر سنی بات کرتے صاحبزادہ صاحب تو آپ یہاں تو آپ کو آ کر دلیری ہونی ہے لیکن اپنے علاقے بھی کھڑا ہو کے انجے گل کر انہوں نے کہا اوے میرا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے میرا حضور کے لیے ہے پھر دیکھی مدد آندھی کہ نہیں آندھی تو بدر وال چلتے صحیح تو چلے ہی کدے نہ جھوٹ مارنا تو کیوں جی تو کدی بدر وال چلے ہی کوئی نہ جے چلے تے فرشتے آ جاندے تو کدی حنین وال چلے ہی کوئی نہ جے چلے تے فرشتے آ جاندے تو گھر بیٹھے ہی جناب ہم سنی میں تے جتھے گیا میں رستے چ بھی جناب 2 مدرسے اور میں ہو کے آیا ایویں پراپگنڈا چلایا جا رہا ہے سنیوں کا کوئی کام نہیں بہت بڑا منافق ہے جو کہے سنیوں کا کوئی کام نہیں سنیوں کا جتنا کام ہے کسی کا بھی کوئی کام نہیں میں انہاں دے مدرسے میں انہاں دے شیخ الحدیث نال بھی گل کیتی انہاں دے پڑھے لکھے مولویاں نال بھی گل کیتی میرا ایک مناظرہ بھی ٹیپ ہویا ہوا ایڈے جناب رتی داڑیاں کٹ کے آ گئے وہابی مناظرہ کرنے میں آکھے جی لو میں منڈے نو کیا بھائی کتاباں سجا دیو رکھ دیتی ہیں تے جناب ایڈیاں کتابڑیاں چاہیے میں آکھا جناب ایتے لکھ کے دے وہ کیڑے بابے نو مندے ہو میں تاکہ اس بابے دی کوئی روایت پیش کراں ایک بے باک تے ہوندے کہنے لگے ہم تو قول صحابی کو بھی نہیں مانتے میں آکھا تے لکھ اور دوسرا کہنا نہیں اتنی گل تے نہیں نا صحابی نو تو مننے حقیقت وہ مناظرہ ٹیپ ہویا ہے میں کہتے لکھ کہنا میں جدو انہوں 1-2 گلاں کیتیاں تے کہنے لگا سی وڈے مولویاں نوں ہن لے آواں گے اج 10 سال ہو گئے وڈے مولویاں نوں لے آ رہے ہیں حضور دا غلام ہوے پھر کہے میرے پاس چیز کوئی نہیں میں تو کمزور ہوں ایتھے آ کے میں جڑے ایتھے آ کے کھانے کھادے لاہوری بھی نہیں سانو کھلا سکدے اے کوئی گل ہے اے کوئی سوچ سکنا اتنے دور آ کے ہو جائے کھانے لاہوری بھی نہیں کھلا میں تو صحیح دس رہا لاہوری تو کھاری پٹ دین بھر دین پیٹ جب بھوسے نہ نہیں بھر دے برگر کھان والے میں لاہوریاں نو کہندا میں آکھا برگر کھان والے نو کی پتہ ہے میں برگر کھا ایک ہاتھ نہ جناب بوتل نہ پی کھڑا ایک ہاتھ نہ برگر کھا رہا اینو کی پتہ ہے حضور کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے